قرآن میں عصر کے معنی کو لے کر سوچا گیا کہ کیوں یوز ہوا، تو اس میں بتایا گیا کہ اس میں زمانے کے معنی سامنے آئے۔ ایک اور لفظ یوز ہوتا ہے دہر، جو عصر کو ٹائم ہم زمانہ کہہ رہے ہیں نا، تو دہر کو بھی عربی میں ٹائم ہی کہتے ہیں، وقت ہی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جس طرح لفظ دہر میں زمانہ کی مجموعیت کا اعتبار، مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دہر ہوتا ہے نا دوسرا لفظ، اس میں ٹوٹل مطلب زمانہ ہم کر دیتے، جیسے ابھی میں نے صبح 7 بجے سے لے کے میں شام 7 بجے تک کہوں آپ کو، تو میں اس کے لیے کیا استعمال کروں گی؟ دہر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں نے 12 گھنٹے کا آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرا۔ لیکن جب میں نے آن دا ہول 24 گھنٹے کا، 48 گھنٹے کا، ایک ہفتے کا، مہینے کا، سالوں کا ذکر کروں گی نا، تب میں عصر کا ورڈ یوز کروں گی۔ یعنی دہر میں جو زمانہ کی مجموعیت کا اعتبار تھا، کہ جو جمع کر کے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ تو اگر میں 12 گھنٹے کی بات کروں، لیکن اگر میں سالوں کی، مہینوں کی، دنوں کی، تو وہ ہمیں عصر میں بات کروں گی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح لفظ عصر میں اس کے گزرنے، اس کی تیز روی کو روکنے کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ اس کا غالب استعمال گزرے ہوئے زمانے پر ہی ہوتا ہے۔ یعنی عصر ایسا ٹائم جو گزر رہا ہے، ابھی تو 5 منٹ ہمارے گزر گئے نا، اس کو ہم عصر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی میں کہوں گی صبح 7 سے شام کو 7 بجے تک، تو ابھی وہ جو دہر ہے وہ بھی گزر رہا ہے، اس 7 بجے تک اس کا جمع کر کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ دہر ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ عربی میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے انگلش کے جیسے ہم انگلش کے کوئی ورڈ دیکھتے ہیں نا، ڈکشنری کھولی، ہم نے ورڈ دیکھنا ہے واٹر، تو ہم ڈبلیو میں جا کے تو ہم نیچے دیکھیں گے تو ہمیں واٹر مل جائے۔ اردو میں بھی ہمیں آسان ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی بھی جو اردو کا ہے، جیسے تدبر کا ہے، میں مطلب دیکھ رہی ہوں تو میں نے اردو کی لغت کھول لی، اس میں تا دیکھا، پھر میں نے دال دیکھا، اور پھر میں اس کی لغت دیکھ کے میں بتا دوں۔ عربی میں ایسا نہیں ہوتا، عربی میں آپ کو میں بتا رہی ہوتی نا، اس کے اتنے معنی ہیں، اس کے اتنے لفظ ہیں۔ ایک جیسے اثر ہے نا، اثر کا انہوں نے لکھ کے نا اتنا ڈسکشن کی ہوگی کہ ان کی ڈکشنری کے 3 4 پیجز صرف اس کے مطلب کو واضح کرنے میں لگے ہوں۔ پھر دہر آ جائے گا، وہ دہر کی انہوں نے اتنی 4 5 پیجز کے اوپر اس کے معنی بتانے کی کوشش کی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ان دا ہول جب ہم اس کو نکال کے ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ پھر زمانہ کے بنتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ایک ورڈ کے بہت سارے معنی مل رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سلائٹلی سا ڈفرنٹ، ہلکا سا ڈفرنس ہوتا ہے، بٹ ہوتا ہے۔ اب عصر کا لفظ اصل میں نچوڑنے کے معنی میں ہے، یعنی اس سے اس وقت عصر کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، انسان خدا کی لا یزال قدرت کی طرف جو اس کے نظام پر حاکم ہے اور متوجہ ہے۔ یعنی عصر کا لفظ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے زمانے، اصطلاحی طور پہ بھی زمانے میں آ رہا ہے، اور اصطلاحی طور پہ بھی وہ نچوڑنے کے معنی میں بھی آ رہا ہے، کہ کہا گیا ہے کہ عصر جو ہے نا وہ وقت کی طرف اشارہ ہے، کہ خدا اللہ تعالیٰ کی جو حاکم ہے نا ہمارے اوپر، اس کی قدرت کو دیکھنے کے لیے بھی ہم عصر کا ٹائم دیکھ سکتے ہیں۔ لائک ابھی رائٹ ناؤ اگر ہم باہر نکلتے ہیں اپنی ٹیرس پہ، اپنی ونڈو سے باہر کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگ رہا ہے آدھا سورج ڈوب رہا ہے، آدھا اوپر ہے، ہوا چل رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، یا جو کچھ بھی اللہ پر، بادل کلیئر ہیں، اس ٹائم ہمیں چاند سورج ستارے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ والا ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمارے ایک نظام بنا کے ہمیں دے دیا ہو، اور ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے وہ سارا۔ تو یہ والا جو مطلب بنتا ہے نا عصر کا، ایک یہ بھی بنتا ہے کہ کیسے نچوڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ نماز عصر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی خصوصی اہمیت کی بنا پر جو اسے باقی نمازوں میں حاصل ہے، کیونکہ وہ صلاۃ وسطیٰ ہے، جس کے لیے قرآن پاک میں خاص قسم کی تاکید کی ہے، اور اس کو بعض لوگ جو ہے نماز عصر بھی سمجھتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے میننگ تھے، لیکن میں نے یہ صرف آپ لوگوں کے سامنے آسان والے رکھے، ٹھیک ہے نا۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں بھی بن رہے ہیں، جو وہ والا زمانہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، گزرتا ہوا زمانہ، اور نچوڑنے کے بھی ہیں، کہ ایک ایسا چیز جو ہمارے سامنے نچڑ رہی ہے، ٹائم جا رہا ہے، تو اب ہم نے جب ایک کپڑا نچوڑ رہے ہوتے ہیں زور سے اس کو پکڑ کے، تو اس میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، اور کپڑا میں سے سارا پانی نکل چکا ہوتا ہے، اور وہ ہم اس کو سوکھنے کے لیے ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر جو ہمارا ٹائم ہے نا جو اللہ نے ہمیں دے دیا، وہ آہستہ آہستہ نکل رہا ہے، ہم نچڑ رہے ہیں، تو وہ جو ایک دفعہ پانی نکل گیا، نچڑ گیا، وہ واپس نہیں آئے گا اس کے اندر، تو اس کو بھی عصر کا کہتے ہیں۔ پھر وہ نماز عصر، کیونکہ نماز عصر کی نا قرآن پاک میں بہت تاکید ہے کہ اپنی جو وسطیٰ درمیان والی نماز ہے اس کی بہت حفاظت کریں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن عصر کی نماز مت چھوڑا کریں۔ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کبھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ جو عصر کی نماز کے کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بس آپ لوگوں نے اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ عصر کا مطلب نماز عصر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ صلاۃ وسطیٰ کہلاتی ہے۔ اچھا، اب ہم سورت کو سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو معنی بتائے، لوگ بھی میں نے آپ کو معنی بتا دیے اس کے اصطلاحی۔ اب العصر، وہ ہم نے شروع کیا تھا العصر،
ٹھیک ہے نا. ان الانسان لفی خسر، تو اس کا العصر کا پہلے آ رہا ہے. العصر یعنی وقت سے مراد دہر اور زمانہ ہے. زمانہ ہے کیا؟ زمانہ ہم کس کو کہتے ہیں جب ہم زمانے کی بات کریں؟ تو زمانے سے مراد شب و روز کی یہ گردش اور ان کا عدل بدل. رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، دن طلوع ہو جاتا ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن. تو یہ سارا جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے ارد گرد چل رہا ہے، اس سب کو زمانہ کہتے ہیں. یہ بھی اسی میں بھی یہی چیز بتانے کی کوشش کی ہے کہ ٹائم بڑھ رہا ہے، انسان بھی ہیں، دنیا میں کیا چیز ہو رہی ہے، کبھی لائٹ آ رہی ہے، کبھی ہم مطلب ڈفرنٹ طریقوں میں ہم یہ سارے کام اپنی پوری ایکٹیویٹی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو. کہ دن رات لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، گرمی ہونا، سردی ہونا، مطلب یہ سارا الاثر ہے. حسن بصری نے اس سے مراد زوال شمس سے لے کر غروب شمس تک. اب حسن بصری کا آپ نے اکثر نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت بڑی مطلب کہہ لیں کہ ایک اسکالر تھے، اور کوئی کہتا ہے کہ خاتون تھی اور کوئی کہتا ہے یہ مرد تھا. لیکن آپ اس ٹائم حسن بصری کو حسن بصری کے طور پہ ہی لیں کہ یہ مرد تھا. نے کہا کہ اس سے مراد زوال شمس سے لے کے غروب شمس تک کا مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. زوال شمس اور غروب یہ ایک جیسے ورڈ نہیں لگ رہے آپ کو؟ زوال بھی ہو رہا ہے اور غروب بھی ہو رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہم لیتے ہیں زوال جیسے شروع ہوتا ہے تو عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور غروب ہوتا ہے تو مغرب کا ٹائم. تو اس کا مطلب ہے عصر سے لے کے مغرب تک کا جو ٹائم ہے نا، جب سورج نیچے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے ٹائم جس کو العصر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس میں ٹائم چھوٹا جا رہا ہے. ابھی آپ کو صرف اس کا مطلب کی طرف غور سے سمجھنا ہے. جب آپ نے اس کا مطلب سمجھیں گے نا، تو جو میں آگے آپ کو ایکسپلین کروں گی وہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آئے گا. مولانا مودودی کا اکثر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. یہ بھی بہت بڑے ہمارے اسکالر بھی تھے، مولانا بھی تھے، تفسیر بھی تھے. اور ان کی تفسیر تو ہمیں جسے کہتے ہیں نا ایسے ریفرنس ہمیں پڑھائی جاتی ہے. جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ان کی تفسیر کے ساتھ بھی استفادہ کریں. اور تو یہ بہت اچھا لکھتے تھے. اب انہوں نے العصر کو کیسے بتایا؟ انہوں نے کہا جو زمانہ گزر رہا ہے نا دراصل وہی وقت ہے، اور جو ایک ایک شخص اور ایک ایک قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا. یعنی مجھے دیا گیا ہے کتنا ٹائم؟ اب میں ہو گئی ہوں 50 سال کی، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے پاس آگے 20 سال ہیں، 10 سال ہیں، 1 سال ہے، 6 مہینے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ابھی تک کا جو ٹائم اللہ نے دے دیا تھا نا وہ اتنا ہی تھا. اب آگے جو آ رہا ہے وہ میرا بونس ہے. تو اسی طرح ہمیں آگے بھی اس کو لے کے بونس کے طور پہ چلنا چاہیے سب کو. جو 20 سال کا ہے اس کو بھی، جو 40 کا ہے اس کو بھی، جو 60 کا ہے اس کو بھی. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دراصل وہ وقت جو ایک شخص اور ایک قوم کو دنیا میں دیا گیا. اس کی مثال اس وقت کی ہے کہ جب ایک امتحان گاہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طالب علم کو پرچہ دیا جاتا ہے نا، اور اس کو بول دیا جاتا ہے کہ اب تمہارے پاس صرف 3 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے کے اندر اندر تم نے یہ پیپر کمپلیٹ کرنا ہے. اور جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے ہم سے لے لیا جاتا ہے. تو جسٹ امیجن ہمارے پاس اللہ نے ٹائم ہمیں فکس کر کے دنیا میں بھیج دیا ہے. جیسے ہی ہمارا ٹائم ختم ہونا ہے نا ہمیں واپس بلا لینا ہے. اور یہاں جو ہمیں دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں جو کتابیں ہمیں دی ہوئی ہیں نا، جو ہمارے دائیں ہاتھ میں کندھے پہ اور بائیں ہاتھ پہ فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، وہ ان سے سارا پیپر ان سے کہنا ہے اس کو بند کرو اور لے آؤ اوپر. تو یہ کہہ رہے ہیں اس طرح انہوں نے اگزامپل دیا. اس بات پر غور کیا جائے کہ ہم جو کچھ بھی اچھا یا برا فیل کرتے ہیں اور جن کاموں میں ہم بزی رہتے ہیں، یہ سب کچھ اسی محدود عمر میں ہوتا ہے جو دنیا میں ہمیں کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا. ہمارا اصل سرمایہ تو یہ وقت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے. مطلب 3 گھنٹے جب طالب علم کو ملتے ہیں نا وہ دنیا جہان سے بے خبر ہو جاتا ہے. اس کو اپنے بھائی بہن ماں باپ سب بھول جائے. اس کو پتا ہے کہ میں نے جو پورے سال میں پڑھا ہے نا وہ میں نے ابھی 3 گھنٹے میں لکھنا ہے. اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص عمر دی ہے کہ اس میں آپ نے جتنے اچھے عمل کرنے ہیں وہ بھی کر لو، برے کرنے ہیں وہ بھی کر لو، سب میرے پاس آئے گا. اس پیپر کو چیک تو میں نہیں کرنا ہے. تو اب ہمارے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے کہ ہم اس پیپر کو سالو کیسے کرتے ہیں. امام راضی اگین یہ ایک بہت بڑے امام ہیں اور بہت جو بھی عربی کی دلچسپی رکھتا ہے اور جو بکس پڑھنا چاہتا ہے عربی کی، تو اس میں ون آف دا بیسٹ نام ہے امام راضی. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے سورت اثر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں ریڑھی پہ برف ہوتی ہے جب وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ کتنی جلدی میلٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب اس نے 2 یا 3 گھنٹے اس کے پاس ہوتے ہیں وہ برف کو سیل کرنے کے لیے، اور اس کے بیچ میں اگر کوئی اسے برف نہیں لے اور وہ ایسے ہی پھرتا رہے وہ تو ساری میلٹ ہو جائے گی. تو وہ پانی بن جائے گا، برف تو وہ رہے گی نہیں، وہ تو بالکل پانی ہو جائے گا. تو کہہ رہا ہے کہ اسی طرح امام راضی کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح جو ہے نا ہماری بھی وہی اگزامپل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں برف کا ایک کہہ لیں بنا کے نا ایک بلاک وہ دنیا میں ہمیں بھیج دیا. اب ہماری برف کتنی سپیڈ سے پگھل رہی ہے.
اور ہم اس کا کتنا اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھے اچھے کاموں میں لگا دیں، وہ اس سے پہلے کہ وہ ایک گلاس کے قریب پگھلے ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں، ہم اس کو اچھے کاموں میں لگائیں، ہم اس میں برائیوں میں نہ گھسیں، ہمیں حلال حرام کا فرق پتہ چل جائے، ہمیں اچھے برے کا پتہ فوراً پتہ چل جائے اور ہم اس کو روک لیں، یا ہم اس کو جتنی وہ پگھل رہی ہے اس کو اچھے طریقے سے پگھلنے کے لیے کریں جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، تو رحم کریں نا، ہم اپنے آپ پہ رحم کریں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، تو ہم اس کو اچھے سے یوز کر لیں۔ یہ ہے الاثر، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے والاثر ان الانسان لافی خسر کا مطلب، یہ جو بتا رہے ہیں نا برف فروش جو ہے کہ یہ ہے اس کا مطلب بن رہا ہے کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے، اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر کے جائے تو یہی انسان کا خسارہ بھی ہے، نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ۔ برف ایسی پگھل گئی تو پانی بن گئی، ہم نے بھی ایسی سو کے کھا کے پی کے بچے پیدا کر کے دو چار لوگوں سے گپے شپے مار کے گزار دی تو گزر گئی۔ لیکن اگر ہم وہی اس کے ساتھ ساتھ کھایا پیا بھی، بچے بھی ہوئے، شادیاں بھی کی، ماں باپ کی خدمت بھی کی، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، اپنے حلال حرام میں فرق کیا، اپنے ہم ایز اے پیرنٹس ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں کہ ہمیں ایک اچھے بچوں کو اپنے بڑا کرنا ہے، ایک اچھے مسلمان بڑے ہوں کہ آج ہمیں تو یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم بیٹھ کے اس صورت کو غور سے پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو آج ہی یہ صورت پڑھا دیں، آج ہی ان کو سمجھا دیں کہ ان کو بس یہ والا ٹائم جو ہم نے اپنا ویسٹ کر دیا برائیوں میں، غلط چیزوں میں، اور آج ہمیں نصیحت ملی ہے کہ آج ہم بیٹھ کے اس چیز کو پڑھیں، وہ ایسا کام نہ کریں، وہ پہلے سے ہی یہ صورت پڑھ لیں اور پہلے سے ہی اس پہ عمل سٹارٹ کر لیں۔ جیسے ابھی ہمارے گروپ میں اس وقت سب سے جونیئر سارا ہے، 20-19 سال کی ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے وہ برف کو پگھلنے نہیں دیا، اس نے جو اس کی زندگی کی برف پگھل رہی ہے نا اس نے پکڑ لیا ہے، 20 سال میں ہی پکڑ لیا ہے، اور اس کے آئندہ آنے والے سال جو ہے نا وہ بہت کمفرٹیبل ہو جائیں گے، اور اس کو پتا ہوگا کہ نہیں میں خسارے میں نہیں جا رہی، میں نے بہت شروع سے اس چیز کو لے لی۔ اب ان کی مدر ہے، وہ خود بھی بیٹھی ہوئی ہیں اس ایج میں کہ وہ 40 کی ہیں، 30 کی ہیں، وہ خود بھی پڑھ رہی ہیں، ان کو احساس ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی ساتھ بٹھایا کہ تم بھی پڑھو، تو ڈبل اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ڈبل ثواب مل رہا ہے اپنے لیے بھی، لیکن اور دوسرا انہوں نے اپنی 19-20 سال کی بیٹی کو ساتھ بٹھایا کہ آ جاؤ اس کو پڑھو، تو دو چیزوں کے ان کو ثواب مل رہے ہیں، تو ایک اپنی بیٹی کی تربیت بھی اچھے سے کر رہی ہیں اور خود کو بھی جو غلطی ان سے ہوگی، جتنا پانی ویسٹ ہو گیا برف پگھل کے، وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اچھا، ان الانسان لفی خسر، اب خسارہ کہتے کس کو ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ جو بنتا ہے خا، سین اور را، جو اپنے معنی کے اعتبار سے نقصان، گھاٹے وغیرہ پر مشتمل ہے۔ حقیقت میں خسارہ دنیا میں انعامات سے محرومی نہیں ہے، اب یہ نہ سمجھے کہ جو خسارہ ہمیں دنیا میں انعامات نہیں مل رہے، نہیں، آخرت میں جنت الفردوس کے حصول میں ناکامی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی ہے، یہ دو چیزیں نہیں ہمیں آخرت میں ملیں گی، نہ جنت نہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، تو پھر کیا ہوا کہ جس میں ہم نے پرماننٹ رہنا ہے اس میں ہمیں خسارہ مل رہا ہے، اور یہ خسارہ رزلٹ کس کا ہے؟ جو ہم نے دنیا میں امتحان دیا تھا نا، اور جو ہم نے اپنے اعمال نامے بھیجے تھے اوپر 60-70 سال کی عمر میں، اس کا جو رزلٹ آیا اس کے رزلٹ میں ہم فیل ہو گئے، اور ہمیں کیا ہوا، ہمیں نہیں جنت میں جانے دیا جائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے بھی محروم کر دیں گے۔ اتنی کوشش تو ہمیں کر لینی چاہیے کہ ہم پاسنگ مارکس تو لے لیں، 33 نمبر تو لے لینا، یا اتنے نمبر تو لے لیں کہ ہم پاس ہو جائیں بس، اور اتنی ہی کوشش کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو خسارے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ فرمانے فامن زحزح عن النار وادخل الجنات فقد فاز، جو خوش قسمت آگ سے بچایا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب۔ تو کیسے اس کو آگ سے کیسے بچایا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اگر جنت نہیں مل رہی تو ہم بڑے مزے میں باہر بیٹھ کے جو ہے نا، وہ جیسے کلاس میں اسٹوڈنٹ کو باہر نکال دیتے ہیں نا ٹیچر سزا دیتے ہوئے، اور وہ باہر جا کے بیٹھ کے مزے سے ارد گرد دیکھتا ہے، انجوائے کرتا ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہمارے ساتھ۔ اگر ہمیں جنت نہ ملی نا، اور تو ہمیں دوزخ ملے گی، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیچ میں کہیں بیٹھے ہوں گے، نو، یا جنت یا دوزخ، بلیک اینڈ وائٹ ہے، گرے ایریا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بلیک اینڈ وائٹ میں یا تو جنت ہے یا دوزخ، اور اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی سورۃ آل عمران کی 185 آیت ہے کہ کر دیا گیا کہ جو خوش قسمت آگ سے بچایا گیا جنت میں داخل ہو جائے گا، حقیقت میں وہی کامیاب، اور جو نہیں کامیاب ہوگا وہ آگ میں ہی جائے گا، اور وہ کیا ہوگا، وہ خسارے والا ہوگا، اس کو نقصان ہی نقصان ہے، گھاٹے میں ہوگا، ٹوٹل گھاٹے میں، کہ اس نے اتنے 60-70 سال دنیا میں لگائے، زندہ بھی رہا، پرابلمز بھی دیکھی ہیں، ہنسی بھی دیکھی، خوشی بھی دیکھی، غم بھی دیکھے، اور ان دا اینڈ کچھ بھی نہیں ملا، پھر دوزخ۔
تو اتنی کوشش تو ہم سب کو کرنی چاہیے کہ ہم 33 نمبر لے لیں، بس پاس ہو جائیں، ہمیں ٹاپ نہیں کرنا، اور ایٹ لیسٹ اسی کو سامنے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں ہم ٹاپ کر جائیں۔ کچھ سارا جیسے بچے ہوتے ہیں جو بہت کوئک سیکھ جاتے ہیں، جو بہت جلدی اس کو لرن کر جاتے ہیں، تو وہ ٹاپ بھی کر جاتے ہیں، تو اس کے پاس ٹائم بھی زیادہ